बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक एक बिल आज सेनेट में पेश हो रहा है। उस बिल की तफसीलात मैं आपके साथ पेश करूँगा, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ममनूआ फंडिंग केस की बुनियाद पर न लगा सके, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बाकी किसी केस में नहीं लगा सके, तो अब इन्होंने एक नई कानून साजी का फैसला किया है। उस नई कानून साजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी खुलकर सामने आ गई हैं कि आपको हफ्ता 10 दिन रह गए हैं आपकी हुकूमत जाने में, और आप ऐसा कानून बनाने के लिए तैयार होकर बैठे हैं और आपको लगता है कि आप ऐसी कोई कानून साजी कर जाएंगे। और ये वो कानून साजी है जिस पर आरिफ अलवी का भी इम्तिहान होगा कि क्या आरिफ अलवी इन 8-10 दिनों में इस कानून को मंजूर करते हैं या नहीं करते। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ की जानिब से पहले एक इस सारे मामले पर माहौल बनाया गया, एक इंटरव्यू दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और फिर उसके बाद ये जो सारा मामला है ये सामने आया और ये जो बिल है ये आज तैयार किया गया। इस बिल की सारी तफसीलात और जो इसमें मुख्तलिफ शिक्के हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कानून साजी के बावजूद ये कुछ भी कर लें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकते, ये इनका ख्वाब ही रहेगा, इसके अलावा इनके बस में कुछ नहीं है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के साबिक वाइस चेयरमैन वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महमूद के खिलाफ माली बदउनवानियों और इंतज़ामी बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से डॉक्टर अतर महबूब के खिलाफ तहकीकात का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन की बनाई गई कमेटी साबिक वाइस चांसलर के खिलाफ आयद इल्ज़ामात के हवाले से तहकीकात करेगी। इस हवाले से हायर एजुकेशन की तरफ से इंक्वायरी कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंस में भी तब्दीली देखने में आई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में तालबात की गैर अखलाकी तस्वीर और मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक स्कैंडल सामने आने के बाद साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। कमेटी यूनिवर्सिटी स्कैंडल से जुड़े तमाम अफराद की हर पहलू से तहकीकात कर रही है। यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी अफसर भी मंशियात बरामद होने के जुर्म में जेल में है। इसमें आप जानते हैं कि जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का स्कैंडल सामने आया था, तो उसमें चूंकि हर जगह पे जहाँ भी कोई गंद आपको नज़र आता है तो वहाँ पर आपको ये बड़े सियासी नाम भी सामने आते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हुआ करते थे किसी दौर में, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इमरान खान उनको घास नहीं डालते थे तो इस वजह से अपनी जमात को भी अलग कर लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो अब उसमें जो डेवलपमेंट सामने आई है वो कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ तारिक बशीर चीमा, उनके बेटे पर उंगलियां उठ रही हैं। और 2 दिन पहले मीडिया ने जब तारिक बशीर चीमा से बात शुरू की और उनसे सवाल जवाब पूछा और उनसे कहा कि भाई आपके बेटे का नाम आ रहा है, आप क्या कहेंगे, तो वो सीख पा हो गए। तो अब चूंकि तहकीकात होनी चाहिए, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को बतौर इदारा तो बदनाम कर दिया गया है, और ये मामला था जो खामोशी से हल हो सकता था या इस पर तहकीकात हो सकती थी। पहले तहकीकात कर लेते, उसके बाद वावेला मचाते, लेकिन बदकिस्मती से वो इतना वावेला मच गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे PIA का एक स्कैंडल सामने आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जिसमें ये कहा गया था कि बहुत सारे सैकड़ों ऐसे पायलट हैं जिनकी जाली डिग्रियां हैं। उस बुनियाद पर पूरी दुनिया में PIA पर पाबंदी लगना शुरू हो गई थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर पहले तहकीकात की जाती हैं और फिर कोई इस तरह का मामला किया जाता है, लेकिन यहाँ तो एक अनोखा ही निज़ाम है। 5500 वीडियोज़ का भी बता दिया गया है। जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसकी जानिब से सारा मलबा टीचर्स के ऊपर और स्टाफ के ऊपर डाला गया है, लेकिन जहाँ पर नाम तारिक बशीर चीमा के बेटे का आ रहा है उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर पुलिस वाकई कानून के मुताबिक इंक्वायरी आगे बढ़ा रही है तो जिस पर इल्ज़ाम लगे उसको गिरफ्तार किया जाए, शामिल तफ्तीश किया जाए। हाँ, अगर वो बेगुनाह हो, वो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करे तो फिर आप उसको रिहा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने हमेशा मुलजिम को तब गिरफ्तार किया जाता है जब ये ख़तरा होता है कि वो सबूतों को मिटा देगा, तो यहाँ तो मामला सबूतों को मिटाने का है, यही वजह है कि हर सूरत उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। दूसरी जानब शहबाज शरीफ की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी गई है, जियो न्यूज़ पर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात
پاکستان، افواج پاکستان اور سپہ سالار کے خلاف سازش تھے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی سازش کا سرغنہ عمران خان ہے، اور شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 9 مئی کی سازش میں خواتین، مرد، سیاسی جتھا، کچھ فوجی اور ان کے خاندان شامل تھے۔ 9 مئی کی سازش کرنے والوں کی کوشش تھی کہ فوج کا تختہ الٹ دیں۔ اب فوجیوں پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے اور فوجیوں کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کی سازش کرنے والے پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی چاہتے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک انتہا پسند تنظیم بن چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسی طرح کی گفتگو رانا ثناءاللہ بھی کرتے رہے، اسی طرح کے جو الزامات ہیں پاکستان تحریک انصاف پر وہ بھی لگاتے رہے، اور اسی طرح کے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوتی رہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک یہ بل لے کر آ گئے۔ وہ بل کیا ہے، پہلے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سینٹ میں کون سے بل پیش کیے جائیں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بل کیسے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل سامنے لایا گیا ہے۔ اس بل میں پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی، عقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال، تشدد، فرقہ واریت کی خاطر دھمکانا یا اکسانا، فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہے، پرتشدد انتہا پسندی میں کسی فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا جو پرتشدد انتہا پسند ہو، پرتشدد انتہا پسندی میں دوسروں کو طاقت کے استعمال، تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا۔ بل کے مطابق شیڈول میں شامل شخص کو تحفظ اور پناہ دینا پرتشدد انتہا پسندی ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا اور اس کے لیے معلومات پھیلانا پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہے۔ حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ 1 اور 2 میں شامل کر سکتی ہے۔ لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو، جس کا سربراہ پرتشدد ہو۔ لسٹ 1 میں نام بدل کر دوبارہ منظر عام پر آنے والی تنظیمیں بھی شامل ہوں گی۔ مجوزہ بل کے مطابق لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہوں گے جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوں۔ لسٹ 2 میں پرتشدد ادارے، لیڈر یا پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرنے والے بھی شامل ہوں گے۔ حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگا سکے گی۔ پرتشدد فرد یا تنظیم کے لیڈر یا فرد کی پاکستان میں نقل و حرکت یا باہر آنے جانے پر پابندی ہوگی۔ حکومت پرتشدد تنظیم کے اثاثوں کی چھان بین کرے گی اور اس کے لیڈر، عہدیداروں اور ممبران کی سرگرمیاں مانیٹر کرے گی۔ بل کے مطابق پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداروں اور ممبران کا پاسپورٹ ضبط ہوگا، بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس تنظیم کے لیڈر، عہدیداران، ممبران کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور ان کے اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے۔ پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی مالیاتی ادارہ اس تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں دے گا۔ حکومت پرتشدد فرد کو علاقہ چھوڑنے یا علاقے میں رہنے کی ہدایت کرے گی اور اس شخص اور اہل خانہ، بہن بھائی، رشتہ داروں کے اثاثوں کی چھان بین کرے گی۔ حکومت پرتشدد شخص کی مانیٹرنگ کرے گی، متعلقہ شخص کو ڈی ریڈیکلائزیشن کی تربیت دے گی اور اس شخص کا پاسپورٹ ضبط کیا جائے گا۔ بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ بل کے مطابق پرتشدد شخص کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، اس کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور کوئی مالیاتی ادارہ قرض نہیں دے گا، اس کو کسی بھی سطح پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت تنظیم کا رویہ دے کر اسے لسٹ 1 یا 2 سے نکالنے کا دوبارہ جائزہ لے سکتی ہے۔ متاثرہ تنظیم یا فرد 30 دن میں جائزہ کمیٹی کے سامنے درخواست دائر کر سکے گا۔ متاثرہ تنظیم یا فرد درخواست مسترد ہونے پر ہائی کورٹ میں اپیل کر سکیں گے۔ متعلقہ حکام محکمہ کسی بھی وقت فرد یا تنظیم کو لسٹ سے نکال سکتا ہے۔ ڈی لسٹ ہونے پر فرد یا تنظیم 6 ماہ زیر مشاہدہ رہے گی اور مدت بڑھائی جا سکتی ہے۔ حکومت پرتشدد افراد کی بحالی اور ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر بنائے گی اور پرتشدد انتہا پسندی کے مقابلے کا ریسرچ سینٹر قائم کرے گی۔ مجوزہ بل کے مطابق تعلیمی ادارے پرتشدد انتہا پسندی کے اقدام کی حکومت کو فوری اطلاع کریں گے۔ تعلیمی اداروں میں کسی شخص کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے یا پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی سرکاری ملازم نہ خود نہ اپنے اہل خانہ کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے دے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی کے مواد کو سوشل میڈیا سے فوری ہٹا دیا جائے گا یا بلاک کر دیا جائے گا۔ قابل سزا جرم سیشن کورٹ کے ذریعے قابل سماعت ہوگا۔ معاملے کی پولیس یا کوئی اور ادارہ تحقیقات اور انکوائری کرے گا۔ بل کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی پر 3 سے 10 سال قید ہوگی اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بڑھ سکتا ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ جرمانہ ہوگا،
تنظیم تحلیل کر دی جائے گی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی پراپرٹی اور اثاثے ضبط ہوں گے۔ مجوزہ بل کے متن کے مطابق معاونت یا سازش یا اکسانے پر بھی 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔ حکومت کو معلومات یا معاونت دینے والے شخص کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ لسٹ میں شامل شخص کو 90 دن میں سے 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔ یہ جناب اب قانون لے کے آئے ہیں اور یہ قانون آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے، پہلے اگر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگتی تھی، کیونکہ اس میں ورڈ بار بار سیاسی انتہا پسندی کا، پہلے ہمارے ملک میں سیاسی انتہا پسندی کا نہیں ہوتا تھا، مذہبی انتہا پسندی کا ورڈ استعمال ہوتا تھا۔ اور الیکشن کمیشن جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ہے، اس کے تحت اگر وفاقی حکومت کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگاتی تھی تو وہ ریفرنس بھیجتی تھی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ اس فریق کو بھی سنتی تھی، فریقین کو سننے کے بعد سپریم کورٹ اس ریفرنس کو یا منظور کرتی تھی یا کالعدم قرار دیتی تھی۔ اب انہوں نے سارا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اتنا لینتھی پروسیس بنا دیا ہے کہ یہ اگر فار ایگزامپل پی ٹی آئی پر پابندی لگاتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو پہلے ہائی کورٹ وہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، پہلے ان کی بنائی ہوئی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، وہاں 1 مہینہ لگے یا 2 مہینے لگے۔ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ہائی کورٹ کہے گی پہلے پراپر فورم پر جائیں، اور یہ 1-2 مہینے وہاں لگائیں گے، پھر ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا۔ تب تک یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہ بل منظور کریں اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائیں، اور الیکشن کے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف پر بھی پابندی ہو، کسی دوسرے نام سے بھی پاکستان تحریک انصاف نہ آ سکے، اور اس طریقے سے ہم پاکستان تحریک انصاف کا بھی کلا کما کریں۔ جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر ان کے حق میں بات کریں ان کو بھی اس لسٹ میں ڈال دیں، جو اس میں ان کا جو مددگار، معاون یا ان کا کوئی چاہنے والا ہے یا ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے، ان تمام لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہے۔ اب اس پر جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں کہ آج پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ 2023 انسداد پرتشدد انتہا پسندی کا بل سینٹ میں پی ڈی ایم حکومت پیش کر رہی ہے۔ حکومت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اس کو کمیٹی بھیجنے، اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اسی وقت اس کو پاس کر لیں گے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک بل ہے جس سے پرتشدد انتہا پسندی ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ بل کے سیکشن 5 اور سیکشن 6 یہ خوفناک ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا بل ہے۔ حکومت پاکستان کو کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کو ریاستی جبر کے ذریعے مائنس کرنے کی کوشش غلط ہے۔ اس سے آئندہ الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں اور لیڈرشپ کو مقابلے کا یکساں میدان ملنا اور صاف شفاف انعقاد بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ حکومت اس بل کو ہر صورت کمیٹی میں بھیجے اور قواعد و ضوابط کو پامال نہ کرے، پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ، انگوٹھا چھاپ اور اس طرح کا نہ بنایا جائے۔ اب یہ جماعت اسلامی کا سینیٹر کہہ رہا ہے کہ یہ بل تو ہے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو یہ ان کا کل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا بل بنے گا اور ہماری عدالتیں چپ کر کے بیٹھی رہیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا پہلے ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے انہوں نے کوشش کی تھی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا تھا یہ کوئی 70s نہیں ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگا دیں گے، لیکن یہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے لیے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں جہاں پورے لوگ بھی موجود نہیں ہوتے اس طرح کے یہ بل پیش کر رہے ہیں اور پاس کروا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔